أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله علیہ توکلت وإلیہ انیب۔ یہ ایک آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 88 سورہ ہود ہے اور 12واں سپارہ ہے۔ اس نے کہا، یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ پیچھے سے پتہ ہے نا، حضرت شعیب علیہ السلام کو، اس لیے بریکٹ میں یہاں لکھا ہوا ہے، یعنی شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، یا قوم، اے میری قوم، بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے اچھا رزق دیا ہو تو کیسے اس کی نافرمانی کروں؟ یعنی یہ بات کیسے ممکن ہے؟ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، رزق حسن دیا ہو تو کیسے یہ ممکن ہے کہ اپنے رب کی نافرمانی کروں جبکہ اس نے مجھے سب کچھ دیا ہے؟ یہ تو ہر شخص جانتا ہے کہ اگر ایک نوکر کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو نوکر کی بے وفائی کو برداشت نہیں کرتا، حالانکہ اس کے عوض میں خدمت لیتا ہے، پیسے دیتا ہے، تو بات برابر ہے، لیکن پھر بھی چاہتا ہے کہ میں پیسے دیتا ہوں تو میرا نوکر جو ہے، میرا امپلائی جو ہے، میرا سرونٹ جو ہے، وہ کیا کرے؟ بالکل یعنی ہماری خدمت کے لیے ہر وقت ایکٹیو رہے، ہے نا؟ یہی چاہتا ہے نا۔ وہ اللہ جو سب مالکوں کا مالک ہے، جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، اس کی نافرمانی کیسے کروں؟ اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہاری مخالفت کروں، میں یہ نہیں چاہتا، وما اريد، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، ان اخالفکم، کہ تمہاری مخالفت کروں، اس طرح کہ وہ کام کروں جن سے تمہیں روکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ایسے کیسے ممکن ہے؟ جن کاموں سے میں تمہیں روک رہا ہوں وہی کام میں خود کرنے لگ جاؤں؟ کیسے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ الا ما انہاکم عن، میں کچھ نہیں چاہتا سوائے کس کے؟ اصلاح کے۔ میں کچھ نہیں چاہتا سوائے تمہاری اصلاح کے۔ اصلاح آپ اردو میں بولتے ہیں نا، اصلاح، جہاں تک مجھ سے ہو سکے، مستطاعت، جتنی میری استطاعت بن سکے، جتنی میری قوت بن سکے، اور مجھے اس کی توفیق ملنا اللہ کی مدد کے سوا ممکن نہیں ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، اگر اللہ کی طرف سے میری توفیق نہ ہو، اللہ کی طرف سے میری دستگیری نہ ہو تو پھر میرے لیے یہ کام ممکن نہیں ہے۔ علیہ توکلت، میں نے بھروسہ کیا، میں نے توکل کیا، میں نے اعتماد کیا، کس پر؟ علیہ، اس پر ہی۔ زمین کدھر جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف۔ میں نے اسی اللہ پر توکل کیا، بھروسہ کیا، اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میری رجوع جو ہے، میرا لوٹنا جو ہے، میری امیدیں جو ہیں وہ اسی کی طرف ہیں، اسی کی طرف میں نے اپنے آنکھیں لگائی ہوئی ہیں، اسی کی طرف میں نے اپنی امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو جواب دیا کہ اے میری قوم، دیکھو تو صحیح ذرا، ان کنت علی بینہ، کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل روشن پر ہوں، میرے ربی، بینہ یہ آپ اردو میں بھی بولتے ہیں، بینہ، بینات، وہ بینہ دلیل وہ ہے جس کے ساتھ حق اور باطل واضح اور الگ الگ ہو جائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنے قوم کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو، میں تمہیں جو دعوت دے رہا ہوں، جس بات کی طرف بلا رہا ہوں، وہ ایک روشن دلیل کے ساتھ ہے، ایسے ہی نہیں ہے کہ ایسے ہی اٹکل، ایسے ہی کوئی بات کہہ دی، ایسے ہی اپنی قیاس آرائیاں نہیں، بلکہ روشن دلیل، اور وہ دلیل بھی کس کی طرف سے ہے؟ اپنے رب کی طرف سے، میرے رب کی طرف سے ہے، کہیں اور سے نہیں ہے۔ جس مالک نے پیدا کیا اسی نے روشن دلیل کے ساتھ مجھے تمہیں دعوت دینے کی روشن دلیل عطا فرمائی ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا میں کچھ بھی۔ اے میری قوم، ذرا یہ تو بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر قائم ہوں اور اس نے مجھے رزق حسن دیا ہو تو کیا میں اسے چھوڑ کر تمہاری طرح حرام کھانے لگوں
اور تمہیں نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دوں؟ بولو، سمجھو تو صحیح، بات تو سمجھو، سمجھنے کی کوشش کرو، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، بدخواہ نہیں ہوں۔ میری باتیں دیکھو کتنی صاف ستھری واضح، میری زندگی دیکھو کیسی روشن ہے، تم مجھ سے بلا وجہ ناراض ہو رہے ہو۔ سوچو تھوڑی دیر کے لیے، تمہیں شاید یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ میں تمہاری آسودگی پر شاید تم سے یعنی حسد کرتا ہوں، جلتا ہوں، اور مجھے تمہاری ترقی پسند نہیں آ رہی ہے۔ تمہارا یہ خیال درست نہیں ہے، بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ تمہاری یہ آسودگی عارضی نہ ہو، وقتی نہ ہو، بلکہ کیا ہو، بلکہ یہ دائمی ہو، پائیدار ہو، تمہاری یہ ترقی کھوکھلی نہ ہو، حقیقی ہو۔ اور مجھے جو نور بصیرت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اس سے مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ تم ہلاکت کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہو بے سوچے سمجھے۔ تو میں یہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ میری قوم جن کے ساتھ میرا ایک رشتہ ہے وہ برباد ہو رہی ہے اور میں خاموش بیٹھا رہوں، میں تمہیں آگاہ نہیں کروں، میں تمہیں سمجھاؤں نہیں، میں تو تمہیں سمجھاتا ہی رہوں گا، میں تو تمہیں بلاتا ہی رہوں گا حق بات کی طرف۔ اگر تم میری دعوت کو مسترد کرو گے، پھر بھی جب تک اللہ کا حکم ہے میں تم کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہی رہوں گا اور خیر خواہی کرتا ہی رہوں گا، اور مجھے تم سے حسد کرنے کی آخر ضرورت ہی کیا ہے؟ میں کوئی مفلس اور نادار تو ہوں نہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نادار ہوں؟ میں مفلس ہوں؟ تمہاری دولت کو دیکھ کر جل رہا ہوں؟ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت کے خزانوں سے حلال اور وسیع رزق عطا فرمایا ہے۔ سوچو، غور کرو، یہاں دیکھیں کیا بات بیان کی، وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا۔ یہ لفظ 3 چیزوں کے لیے آیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نبوت، اور نمبر 2 حلال روزی، اور نمبر 3 کیا ہے؟ صاف ستھری پاکیزہ زندگی۔ اور رزقاً حسنہ سے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ پتہ چل رہا ہے، معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام عطائے نبوت کے ساتھ ساتھ حلال روزی کے ذریعے سے اچھے خاصے مالدار تھے، غریب اور مفلس اور نادار نہیں تھے، اور بار بار دعوت دے رہے ہیں غور و فکر کرنے کی کہ دیکھو میرا عمل تو دیکھو۔ کیا تم یہ بتا سکتے ہو کہ دولت جمع کرنے کے جن ناجائز ذرائع سے میں تمہیں روکتا ہوں، منع کرتا ہوں، کیا کبھی میں نے انہیں خود استعمال کیا ہے؟ جس بات کے کرنے کا تمہیں حکم دیا ہو خود اس کی خلاف ورزی کی ہے؟ بتاؤ، جب میرا عمل میرے ہر قول کی تصدیق کر رہا ہے تو پھر تمہیں میری خیر خواہی پر شک کرنا کیسے گوارا ہو رہا ہے؟ پھر تم کو شک نہیں کرنا چاہیے، کیوں شک کر رہے ہو؟ میری خیر خواہی پر تمہیں شک کیوں ہو رہا ہے؟ تم اگر تھوڑی دیر غور و فکر کرو گے تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ میری ساری محنت، ساری کوشش کا ایک ہی مقصد ہے، وہ کیا ہے کہ تمہارا عقیدہ بھی درست ہو جائے اور تمہارے اعمال بھی پاکیزہ ہو جائیں۔ تمہاری ساری مخالفتوں کے باوجود میں اپنی کوشش بھر، اپنی مقدور بھر تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، تمہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ، کیا فرمایا؟ اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری مخالفت کروں، اس طرح کہ وہ کام کروں جن سے میں تمہیں روکتا ہوں، جن سے تم کو منع کرتا ہوں۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے، یعنی میں جو تمہیں اللہ کے ساتھ شرک سے اور ناپ تول میں کمی سے منع کر رہا ہوں، اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ تمہیں تو اس سے باز رہنے کی تلقین کروں اور خود اس کا ارادہ کروں، ارتکاب کروں یا وہ کرنے لگ جاؤں، بلکہ میں تم سے جو بات بھی کہتا ہوں پہلے خود اس پر عمل کرتا ہوں۔ تمام انبیاء علیہ السلام کا اور سلف صالحین کا بھی یہی طریقہ رہا ہے۔ اس کے برعکس کرنے والوں کا انجام حدیث شریف میں یوں ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث نمبر بھی دیکھیں، یہ بخاری شریف ہے 3267۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا، آگ میں اس کی آنتیں باہر نکل آئیں گی اور وہ شخص
اس طرح چکر لگانے لگے گا جیسے گدھا اپنی چکی پر گردش کیا کرتا ہے۔ جہنم میں ڈالے جانے والے اس کے قریب آ کر جمع ہو جائیں گے اور اس سے کہیں گے، اے فلاں، آج یہ تمہاری کیا حالت ہے؟ کیا تم ہمیں اچھے کام کرنے کے لیے نہیں کہتے تھے؟ یعنی دنیا میں اچھے کاموں کی تلقین کرنا، نصیحت کرنا اور برے کاموں سے منع کرنا، اور کیا تم برے کاموں سے ہمیں منع نہیں کیا کرتے تھے؟ تو وہ شخص کہے گا، جی ہاں، میں تمہیں تو اچھے کاموں کا حکم دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، تمہیں تو برے کاموں سے منع کرتا تھا لیکن میں خود کیا کرتا تھا۔ یعنی الٹا تھا معاملہ، دوسروں کو نصیحت اور خود فضیحت، یعنی دوسروں کو کہو گے اچھا کام کرو اور خود جو ہے اچھا کام نہ کرو، دوسروں کو کہو برا کام نہ کرو اور خود برا کام کرتے رہو۔ تو اس حدیث سے آپ اپنا اچھی طرح سے سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس خوبصورت انداز سے ہمیں سمجھا دیا کہ دیکھو ایسا ہرگز نہیں کرو، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لازمی بات ہے کہ ان چیزوں سے بہت زیادہ دور رہتے ہیں۔ وہ کام خوب اچھی طریقے سے قیام اور دوام کے ساتھ یعنی انجام دیتے ہیں جس کا حکم دیتے ہیں امت کو۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، کیا خوبصورت بیان ہے، کیا خوبصورت بات ہے۔ میں تو جہاں تک بھی مجھ سے ممکن ہو سکے تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں، یعنی میں تمہیں جو بھی حکم دیتا ہوں یا جس بات سے بھی تمہیں منع کرتا ہوں تو اس سے میری مقدور بھر کوشش تمہاری اصلاح ہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ سوچو تاکہ تمہارا دنیا اور آخرت میں بھلا ہو۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ نیک خصلتیں، نیک عادتیں کس کو ملتی ہیں؟ اللہ کے نبیوں کو تو ظاہر ہے ان کی، یہ تو ان کا خاصہ ہے، لیکن اس کے بعد جو لوگ ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اللہ کے نیک بندے، تو اللہ کے نیک بندے چاہے کوئی ان کو چڑھائے، چاہے کوئی ان کا مذاق اڑائے، چاہے ان کو جس طرح سے ان کے ساتھ بیہیویئر کرے، لیکن ان کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ یہ میرے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے، بلکہ وہ اپنی کوشش بھر قوم کو، لوگوں کو سمجھاتے رہتے ہیں اور ان کے لیے اصلاح کی بھرپور کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ کوشش بتا بھی رہے ہیں، یعنی آج میں تمہیں جو نصیحت کر رہا ہوں یا کرنا چاہتا ہوں اس کو جاری رکھنے اور اس کی کامیابی کا دار و مدار کس پر ہے؟ صرف اللہ ہی پر ہے، میرے بس کی بات نہیں ہے۔ کیا خوبصورت انداز ہے۔ میں اور آپ تو سارا کریڈٹ خود لینا چاہتے ہیں نا، کیا کہہ رہے وما توفیقی الا باللہ، کیا خوبصورت انداز ہے۔ اور مجھے توفیق کا ملنا یعنی اس حق کو پا لینے میں جسے میں چاہتا ہوں، الا باللہ، علیہ توکل، تو اللہ ہی کے فضل سے ہے، میں اسی پہ بھروسہ رکھتا ہوں اپنے تمام معاملات میں، تمام امور میں، تمام کاموں میں، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، امام مجاہد نے اس کے معنی رجوع کرنے کے ہی بیان کیے ہیں، یعنی اس کا معنی رجوع کرنا، یعنی ہر معاملے میں کس کی طرف رجوع کرنا؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ اب ذرا ان آیات مبارکہ کی روشنی میں اپنی زندگی کو رکھیں اور غور کریں کہ کیا واقعتاً ہم اس کے مطابق عمل کرتے، اور اگر نہیں کرتے تو پھر اپنا جائزہ لینے کے بعد اپنے آپ کو ہمیں بدلنا چاہیے۔ دیکھیے یہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کا خطبہ بیان ہو رہا ہے، حالانکہ یہ ایک ہی آیت ہے، آیت نمبر 88 ایک ہی آیت ہے، لیکن دیکھیے کتنے خوبصورت انداز سے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بھی سمجھایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے خطاب کو قرآن میں بیان کر کے کیا کہنا چاہیے اس کو، تا قیامت تک کے لوگوں کو، آنے والوں کو بتا دیا، کیونکہ اس کا ظاہر ہے حفاظت کا ذمہ اللہ ہی کے ذمہ ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، تو یہ ظاہر ہے جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے قیامت تک یہ کتاب حفاظت سے ایسے ہی ایز اٹ از رہے گی۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ شعیب علیہ السلام نے خوبصورت انداز میں کیا سمجھایا کہ دیکھو میری سچائی کا تم اس بات سے اندازہ کر سکتے ہو، تو یہاں ہم اپنی بھی رکھیں کہ ہم کتنے سچے ہیں، ہم کتنے تعصب سے پاک ہیں۔ تم اندازہ اس طرح کر سکتے ہو کہ جو کچھ دوسروں سے کہتا ہوں اسی پر خود بھی عمل کرتا ہوں۔ اگر میں تم کو غیر اللہ کے آستانوں سے روکتا ہوں، اگر میں تم کو پیروں فقیروں سے روکتا ہوں، وہ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے نا کہ کیوں خالق و مخلوق میں
حائل ہوں پیران کلیساں، یعنی یہ کیوں لوگ حائل ہو گئے ہیں اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان؟ ہر بندے کا اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق ہے، تو اس کے درمیان حائل ہو گئے ہیں لوگ۔ تو بہرحال یہاں پر بتایا کہ دیکھو میں تو تم کو جب روکتا ہوں کہ آستانوں سے، یہ درگاہوں سے، درباروں سے، تو جب میں تمہیں خود روک رہا ہوں تو خود کسی آستانے کا مجاور تو نہیں بن سکتا نا۔ اگر میں بن کر بیٹھا ہوں یا بیٹھا ہوتا تو بلا شبہ تم یہ کہہ سکتے تھے کہ اپنی پیری مریدی کو بڑھانے کے لیے، اپنی پیری کے جو وہ ہے ڈنکا بجانے کے لیے یا چمکانے کے لیے، اور اپنے مریدوں کا ٹولہ بڑھانے کے لیے، دوسروں کی دکانوں کو بند کرنے کے لیے یہ ایسا کر رہے ہیں، ایسا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر میں تم کو حرام کے مال کھانے سے منع کرتا اور خود اپنے کاروبار میں اس طرح کی یعنی ہیرا پھیری کرتا بھی، بے ایمانیاں کر رہا ہوتا جو تم کر رہے ہو، تو تم کو یہ شبہ ہو سکتا تھا یا تم یہ شبہ کر سکتے تھے کہ میں اپنی تعریف کروانا چاہتا ہوں، اپنی تعریف کے ڈنکے بجوانا چاہتا ہوں، اور یہ صرف اپنی تعریف کی خاطر جو ہے ایمانداری کا ڈھول پیٹ رہا ہوں۔ لیکن تم دیکھتے ہو کہ میں خود ان برائیوں سے بچتا ہوں جن سے تم کو منع کرتا ہوں۔ میری اپنی زندگی ان دھبوں سے پاک ہے جن سے تمہیں پاک دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے لیے بھی اسی طریقے کو پسند کیا ہے جس کی تمہیں دعوت دے رہا ہوں۔ یہ چیزیں اس بات کی شہادت کے لیے کافی ہیں کہ میں اپنی اس دعوت میں صادق ہوں، امین ہوں، سچا ہوں۔ اگر تم ماننا چاہو، نہیں مانتے تو ظاہر ہے میں نے تو بتا دیا کہ میری تو ساری توجہ اپنے مالک کی طرف ہے، سارا بھروسہ اپنے مالک پر ہے۔ تو ہمارا تو دین اسلام بہت ہی خوبصورت، بہت پیارا، بہت ہی حسین ہے، لیکن بہت سے لوگوں نے اس کا نام لے کر اس کو بدنام کیا، اس کو بگاڑا۔ یہاں پر ایک میں آپ کو حال ہی کا یعنی کچھ جو انہوں نے بیان کیا ہے نظم کی صورت میں، ان کے اشعار سنانا چاہوں گی۔ وہ دین جس نے الفت کی بنیاد ڈالی، کیا طبع دوراں کی نفرت سے کر خالی۔ بنایا اجانب کو جس نے موالی، جو اجنبی تھے، ایک جو دوسرے کو جانتے نہیں تھے، ایک دوسرے کا دوست بنا دیا۔ ہر ایک قوم کے دل سے نفرت نکالی، عرب اور حبش، ترک و تاجی کو دلم، ہوئے سارے شیر و شکر مل کے باہم۔ تعصب نے اس صاف چشمے کو آ کر کیا بغض کے خار و خس سے مقدر۔ تعصب نے سب کچھ بگاڑ کے رکھ دیا، جیسے کہ آج نظر آتا ہے مسلمانوں میں کہ کوئی کسی کے لیے بولنے کو تیار نہیں، حالانکہ مسلمانوں کو بتایا گیا تھا کہ تم ایک جسم کے مانند ہو۔ تو تعصب نے اس صاف چشمے کو آ کر کیا بغض کے خار و خس سے مقدر، پھر گندا کر دیا۔ بنے خصم جو تھے عزیز اور برادر، اب پھر ایک دوسرے کے مد مقابل آ گئے۔ نفاق اہل قبلے میں پھیلا سراسر، نہیں دستیاب ایسے اب 10 مسلمان بھی ایسے نظر نہیں آتے، نہیں ملتے، کہیں چھپے ہوں گے۔ نہیں دستیاب ایسے اب 10 مسلمان کہ ہو ایک کو دیکھ کر ایک شاداں، کہ ہو دیکھ کر ایک کو ایک فرحاں، کہ خوشی ملے، شادمانی ملے۔ اب ایسے مسلمان ہی نظر نہیں آتے، جن کو دیکھو دکھ ہوتا ہے۔ سب بس اپنی اپنی انفرادی زندگی میں خوش ہیں، اجتماعیت کہیں نظر ہی نہیں آتی۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے وہ دور پھر لائے، امام المہدی آئیں اور پھر اس امت کو ایک ہوتا اللہ دیکھنا نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔ اللہ قبول فرمائے، آمین۔